سلام علیکم. بفرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو روایت میں آیا ہے یا روایت میں منطق طیر، البتہ وہ طیر یعنی پرندہ آیا ہے، لیکن بہرحال حیوانات بالآخر کچھ چیزیں جانتے ہیں، کچھ چیزیں روایات میں آئی ہیں، لیکن کیا ہے اصل حقیقت ہمارے پاس علم نہیں ہے. یا امیر المومنین کے پاس جو اژدہا آیا تھا، بالآخر یہ کہ بعض روایات میں ہے کہ مثلا اس کا رنگ اڑا ہوا تھا یا وہ درا ہوا تھا، تو بعض روایات میں ہے اس طرح کی چیزیں. قال بیدہ، یہ اشارہ نہیں ہے، اشارہ سے قال بیدہ یعنی اپنے ہاتھ سے کہا، تو گویا ایک الگ عنوان ہے. ممکن ہے کہ زبان ہو، ممکن ہے کہ کوئی اور چیز ہو. عقد دائم میں مہریے، عقد دائم میں مہر رکن نہیں ہے. اگر تسلیم نہ ہو تو مہر المثل اس کی گردن پہ، لیکن عقد منقطعہ میں یعنی متعہ میں رکن ہے، بغیر اس کے طے ہونا عقد باطل ہے. لیکن ذمے پہ رہے گا، عقد دائم میں ذمے پہ رہے گا، ذمے پہ رہے گا. اگر طے نہ ہو لیکن عقد منقطع میں ذکر ہونا ضروری، کیونکہ رکن ہے، مہر بھی رکن ہے اور وقت بھی رکن ہے. دیکھیے دونوں حصے صحیح نہیں ہیں، وسط کا راستہ، نہ غلو ہو نہ تقصیر ہو، نہ حد سے بڑھانا جائز ہے نہ حد سے گھٹانا جائز ہے. نہیں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ جملہ امیر المومنین یہ مخصوص ہے. جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا گیا یا امیر المومنین، تو امام نے فرمایا نہیں نہیں کہو مجھے، میں رئیس مسلم ہوں. لیکن یہ لفظاً امیر المومنین صرف امام علی علیہ السلام کے لیے خاص ہے.
کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز واقعاً ہے لیکن اس کا عنوان خاص ہے کسی اور کے لیے. قرآن کریم میں کہا گیا کہ تم اس کو رزق دیتے ہو، ہم دیتے ہیں. لیکن ہم یا زارع اللہ کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ نہیں آیا ہے. کیونکہ اس میں خدا جتنے بھی اسامی ہیں اللہ کے توقیفی ہیں. ہم بغیر دلیل کے خدا کو کوئی نام نہیں دے سکتے، در حالہ کہ خدا نے وہ نسبت اپنی طرف دی ہے. دلیل ہے ہمارے پاس، اگر ہم باطل کہیں تو باطل ہے. اور یہ دلیل اجماعی ہے. ہمارے پاس دلیل نقلی نہیں ہے سر. پیغمبر نے کہا میری سنت ہے، جو میری سنت سے روگردانی کرے مجھ سے نہیں ہے. اجماع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ایک چیز کے جاننے والے اس علم کے یا اس فن کے کسی چیز پر اتفاق کر لیں، سب ایک ہی نظر کے مالک. احکام شریعہ میں اہل کون ہیں؟ فقہا ہیں. غیبت صغریٰ سے آج تک تمام فقہا شیعہ جو احکام کے جاننے والے بھی ہیں اور متدین ہیں، متقی ہیں، پرہیزگاہ، یہ کسی ایک چیز پر اتفاق کر لیں، یہ کاشف عقلائی، یہ عقلی دلیل ہے ہمارے پاس کہ سب ایک چیز کے وہ متفق ہیں. اجماع بھی اسی طرح ایک عقلی طریقہ کسی طرح تمام ڈاکٹرز کسی ایک چیز کے اوپر اجماع کر لیں تو ظاہر ہے کہ ان کی بات اس فیلڈ میں قبول کی جائے گی. میڈیسنز میں میں اس کو نہیں کہہ رہا ہوں، اجماع دخولی کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ بعض کہتے ہیں کہ اگر سب نے اجماع کیا ہے تو حتماً اس میں سے ایک حضرت بھی ہیں اس میں. نہیں، میں اس کو نہیں کہہ رہا ہوں. میں اس اجماع کی بات کر رہا ہوں جس میں تمام فقہا متفق ہیں، ہر فن میں اس فن کے جاننے والے متفق ہوں کسی عمل کے اوپر یا کسی بات کے اوپر، تو ہر عقل اس کو قبول کرے کہ یہ بات عقلی ہے اور قابل قبول ہے. لمس عمومی ہے، جائز نہیں، کیونکہ اگر ہم شک بھی کریں گے تو قدر متیقن اس کا جو ہے حد عقل جو ہے، پھر نظر ہے وہ بھی بغیر شہوت کے، بغیر ریبہ کے،
اس میں بھی ہر بوڑھا اور ضعیفہ نہیں، وہ خاتون جس کو یعنی وہ خاتون جس سے اب کوئی رغبت نہیں رکھتا شادی کرنے کی، اس کے لیے عمل ہے، حکم ہے۔ لمس جائز نہیں، کسی چیز سے دستانہ پہن کے، آستین اپنے ہاتھ پہ رکھ کر، جوراب اپنے ہاتھ پہ لے کے، کسی طرح سے اس کے ہاتھ کو سہارا دے، لمس جائز نہیں ہے۔ اگر معتبر سے بات پہنچے، معتبر راوی سے، تب قابل قبول ہے۔ کچھ کتابیں جن میں مشترکات کو ہم کیسے پہچان، مثلا دو راوی ہیں، ایک معتبر ہے، ایک غیر معتبر ہے، نام ایک ہے، تو کبھی کبھی معلوم ہے ان کتابات مشترکات سے، کبھی قرائن کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں مراد کون راوی ہے، معتبر ہے کہ غیر معتبر ہے۔ اگر فقہا کی کتابوں کو دیکھیں، شیخ مفید سے لے کر آج تک، تو غیبت قائد میسور کو قبول کیا، بولو اس کو کلمہ میسور نہ کہیں، فتویٰ کہیں، طبق میسور فتویٰ کہیں گے۔ 3 روایت کسی کی سند معتبر ہے، لیکن وہ لوگ جو عمل مشہور کو سند کا جبران مانتے ہیں، تو وہ قاعد مشہور کو اگر قبول جان کرتا ہے تو اس کو قبول کرے گا، جو نہیں قبول کرتا وہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ طواف کے لیے ہمارے پاس خاص دلیل ہے، یعنی اگر 4 یا اس سے زیادہ چکر لگا چکا ہے تو پھر چونکہ میسور کی وجہ سے نہیں ہے یہ، اگر نصف سے کم تھا تو پھر فائدہ نہیں پھر سے اعادہ کرنا، نہ اس کے کہ میسور ہے، دلیل خاص ہونے کی وجہ سے ہم اس کا حکم دیتے ہیں۔ جیسے رمی کی اس نے، کچھ پتھر لگے کچھ نہیں لگے، اب نائب کرے کہ 3 مرے، 3 کے لیے یا کب کے لیے؟ یہاں پہ روایت نہیں ہے، طواف پہ روایت ہے، یہاں روایت نہیں ہے رمی جمرہ۔ اگر کوئی قاعدہ میسور کو قبول کرے تو کہے گا نہیں 3 کافی ہیں،
جو قاعدے میسور قبول نہیں کرتا وہ کہے گا نہیں ساتوں کنکریہ پھر سے مارے. تو الگ الگ موارد میں الگ الگ حکم ہے. بله. جس نے کہا ہے کہ واجب نہیں، وہ یہ نہیں کہتا کہ ترک اس کا کرنا جائز نہیں. تناقض ہے یہ. وہ جو کہتا ہے واجب نہیں، وہ یہ نہیں کہتا ترک جائز ہے. یہ تناقض ہے. واجب اور عدم تناقض، عدم وجوب تناقض ہے. ایک طرف واجب کہ ترک کرنا جائز ہے، اگر واجب ہے تو ترک کرنا حرام ہے. جب واجب نہیں ہو کوئی چیز تو اس کا ترک کرنا جائز ہے. کوئی اگر کہے کہ اقامہ میں واجب ہے تو پھر ترک کرنا جائز نہیں ہے. واجب کا مطلب ہی یہی ہے. یہ تناقض ہے قول پہ. مشہور کہتے ہیں ترک اقامت جائز ہے. کون کہتا ہے ترک اقامت جائز نہیں؟ جو کہتا ہے اقامت کہنا واجب ہے وہی کہتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ ترک کرنا جائز ہے. کیا واجب ہے کہ کھڑے ہو کے اقامت کہے؟ مشہور شہرت عظیمہ یہ ہے اقامت مستحب مؤکد ہے نہ کہ واجب. بعض فقہا نے، نادر فقہا نے کہا ہے کہ واجب ہے، لیکن اس کے دلائل تام نہیں ہیں. غیر واجب کا ترک کرنا جائز ہے. اگر واجب ہے تو پھر جہاں جماعت واجب ہے وہاں پہ جائز نہیں ترک. ویسے جسے صاحب عروہ نے کہا ہے کہ کوئی حمد نہیں پڑھ سکتا ہے، حمد اور سورہ، تو اس کے لیے اور واجب جماعت پہ جا سکتا ہے، پھر واجب ہے جماعت سے پڑھ لو اس کے لیے. دیکھیں جس طرح فقیہ ہے جیسے ڈاکٹر ہے ویسے ہی فقیہ ہے. یہ اطاعت ہے، یہ واسطیت اگر فقیہ کہے، مگر یہ کہ خود شاعر نے آ کر وسعت دی ہو یا تضییق کی ہو.
कुछ मौज़ूआत में शारे ने वसअत दी है। शारे ने कहा है इसको कबूल किया है। मैंने एक दफ़ा बयान किया था इसको। जो अहले तमाम जो तकवीम बनाने वाले तय कर ले कि फला तारीख जो है फला तारीख पहली है महीने की, अगर सब के सब इत्तेफाक कर ले तो हुज्जत है। लेकिन रमज़ान के महीने में ख़ास रवायत है और मुकर्रर है, लिहाजा वहाँ तकवीम को हम नहीं कबूल करें कि देखना ज़रूरी है, रोयत हिस्सी होना ज़रूरी है रमज़ान में। बाकी महीनों में अगर तमाम महीने की पहली तारीख में तमाम जानने वाले और तकवीम बनाने वाले मुत्तफ़िक़ हो जाए कि फ़लाँ तारीख महीने की पहली है तो हम कबूल कर लेंगे, सिवाय रमज़ान के कि उसकी दलील ख़ास हमारे पास है। लेकिन नतीजन कुरान करीम जो है वो फसाहत और बलागत का एक अजीम ज़ख़ीरा है, लिहाजा वहाँ बहुत सी चीज़ें अगर इमाम जमात की अदालत मुहरज़ है
اور اگر وہاں پر اگر کوئی انسان وہاں پر آ کر فرادہ پڑھے تو یہ انسان کی فرادہ پڑھنا اس امام جماعت کو فاسق عنوان کر رہا ہو. اگر یہ دونوں جمع ہو جائیں تو اشکال ہے. مثلا کہ انسان امام جماعت کو نہیں جانتا، یہ عادل ہے، یہ جماعت نہیں پڑھ سکتا، مگر یہ کہ یا تفسیق کے اوپر یعنی اس کا نماز جماعت سے نہ پڑھنا اس کی اوپر فاسق ہونے کا الزام نہیں لگا رہا ہے، اس کے اوپر اس کی امامت کے اوپر اعتراض نہیں سمجھا جا رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں. ایک تو یہ کہ امام جماعت کا عادل ہونا محرز ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کا یہ عمل جماعت سے نہ پڑھنا اس کو فاسق ثابت کر رہا ہو، تو یہ جائز نہیں ہے. وہ الا کوئی حرج نہیں ہے، نہ پڑھے. اگر ایک ساتھ ہو جائے تو پھر اشکال ہے. جناب آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہیں جنہوں نے کعبے کو بنایا. جبرائیل نے آ کے بیان کیا، جناب آدم نے بنایا. جناب آدم کے حبوط زمین کے بعد جو پہلی عمارت دنیا میں بنی وہ جناب وہ کعبہ تھی، جناب آدم نے بنائی. جناب ابراہیم نے اسی پرانی نیو کے اوپر دوبارہ کعبے کی دیواروں کو بلند کیا. پہلے بانی جو ہیں وہ جناب آدم ہیں کعبے کے. بشر اور انسان کی طرح ایک ہی جیسے معنی میں ہے. مسلم حقیقی یعنی تسلیم مومن ہے، یعنی مسلم یعنی تسلیم حقیقی، وہی مومن ہے، یہ اصلی ہے. مسلم یعنی مومن، لیکن اصطلاح میں عرب نے کہا ہم ایمان لے آئے کہ نہیں تم مسلمان ہوئے ہو، پس تم مسلم ہو لیکن ابھی مومن نہیں ہو، تو یہ اصطلاح خاص ہے. ورنہ دوسری روایات جو ہیں وہ مسلم سے مراد وہاں مومن ہی ہے. مسلم جب کامل ہے تو مومن ہو جائے گا.